یہ بھی وقت ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ درود پاک کی ایک فضیلت سماعت فرمائیے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے نبی آپ کے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، آج کے بیان کا عنوان رمضان اسپیشل ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ان قریب آنے والا ہے تو رمضان کے متعلق کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ رمضان ہے کیا۔ تو آج کے بیان میں جو ہمارے ٹاپک ہوں گے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی سال کے اعتبار سے کس نمبر پہ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے رمضان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے ارشادات میں رمضان کے متعلق کیا بیان فرمایا انشاءاللہ وہ سنیں گے، اور اس کے ضمن میں تاریخی خطبہ جو سرکار نے رمضان سے ایک دن پہلے اپنی امت کو ارشاد فرمایا، وہ خطبہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے روزے رکھنا کیسے شروع ہوا؟ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت کیسے ہو گیا؟ حالانکہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، اور ایک ماں کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو نہ بھوکا دیکھ سکتی ہے نہ پیاسا دیکھ سکتی ہے۔ اگر بچہ بھوکا یا پیاسا ہو اور ماں کوئی کام کر رہی ہو تو ماں ان تمام تر کاموں کو چھوڑ دیتی ہے، اور کام کو چھوڑنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بچے کو اٹھا کر اس کو دودھ پلاتی ہے۔ ماں کی ممتا اور ماں کا دل اپنے بچے کو نہ بھوکا دیکھ سکتی ہے نہ پیاسا دیکھ سکتی ہے۔ تو جب ایک ماں کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو نہ بھوکا دیکھ سکے نہ پیاسا دیکھ سکے، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اس نے کیسے چاہ لیا کہ میرے بندے صبح سے لے کر شام تک بھوکے بھی رہیں پیاسے بھی رہیں۔ یہ عبادت روزہ رکھنا کہاں سے شروع ہوا، اس کی تاریخ بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔
اور چوتھے نمبر پہ ہے اسلام میں سب سے پہلے کون سا روزہ فرض تھا؟ یہ رمضان کے 30 روزے فرض تھے یا کوئی اور روزہ فرض تھا؟ اس کے متعلق بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارا، رمضان اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ تو اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے اور انتہا ذی الحجہ پر ہو جاتی ہے۔ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ عید کا چاند جس کو شوال کہا جاتا ہے وہ 10واں ہے۔ پھر اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے، وہ 11واں ہے، اور ذی الحجہ جس کو بقرعید کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ 12واں مہینہ ہے اسلام کا۔ تو رمضان اسلامی سال اور کیلنڈر کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے۔ اس سے پہلے شعبان تھا، وہ 8واں مہینہ تھا، رمضان 9واں مہینہ ہے۔ ہمارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ محترم اسلام بھائیو، یہ ہمارے نبی کے فرمودات سننے کے قابل ہیں اور یقیناً لائق عمل ہے۔ جب آپ سنیں گے کہ رمضان کے متعلق ہمارے نبی نے کیا فرمایا تو نبی کے فرمان سن کر مومن کا دل الحمدللہ جھوم جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں وہ تاریخی خطبہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس خطبے کو ہمارے نبی، آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ ہونا تو ہمارے معاشرے میں بھی چاہیے کہ لوگوں کو جمع کر کے رمضان سے پہلے شعبان کی 29ویں تاریخ یا 30ویں تاریخ کو رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت بتایا جائے، لیکن آج کل نہ سنانے والے ہیں نہ سننے والے ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں جب بندہ سنتا ہے تبھی تو عمل کرے گا، تب اس کے دل میں رمضان کی اہمیت، رمضان کی عظمت اور رمضان کی فضیلت آشکار ہوگی، کھل کر سامنے آئے گی۔ تو آئیے وہ خطبہ سنتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فارس، اہل فارس میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے شخص ہیں۔ ابھی شعبان کی چھٹیوں میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی جس کا نام ہے سب سے پہلے اور سب سے آخر۔ اس کتاب میں ایسے ہی سارے واقعات جمع کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا، سب سے پہلے کپڑا کس نے پہنا، سب سے پہلے سل کر کپڑا کس نے پہنا، سب سے پہلے زرہ کس نے بنائی، سب سے پہلا روزہ کون سا فرض ہوا، سب سے پہلا مسلمان کون سا ہے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون سا ہے، دنیا کا سب سے پہلا مقتول کون سا ہے، دنیا کا سب سے پہلا گناہ کون سا ہے، دنیا کا سب سے پہلی زمین کون سی ہے، دنیا کا سب سے پہلا گھر کون سا ہے۔ اس طرح کے تمام سوالات اس کتاب میں جمع کیے ہیں۔ اس کو پڑھ کر یقیناً علم کا خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی میں ایک یہ بھی سوال ہے کہ اہل فارس یعنی ملک فارس کے رہنے والوں میں سے سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے کہ سلمان فارسی وہ شخص ہیں جو ملک فارس میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میٹھے نبی، مکی مدنی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا۔ شعبان کا آخری دن تھا
صحابہ کو جمع فرمایا اور بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، عظمت والا اور برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس حدیث کے ایک ایک جز پر آپ غور کرتے چلے جائیے گا، آپ کا دل یقیناً خوشی سے پھولتا ہوا چلا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے متعلق کیسے کیسے ارشادات اپنے امت تک پہنچائے ہیں۔ تو فرمایا یہ برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مبارک مہینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض فرمائے اور اس کی رات میں قیام جو تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں یہ سنت فرمایا۔ جو اس رمضان میں ایک نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں اس نے فرض ادا کیے، نفل نیکی کرے تو فرض کے برابر، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا آگے ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، صبر کرتا ہے نا، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اصل بندے کا مومن کامل ہوتا ہے۔ رمضان میں بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے گری پڑی چیز پڑی ہو اور کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو بندہ اٹھا لیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، اچھے کھانے رکھے ہوں کھا لیتا ہے، کوئی کیا کہے گا اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ حالانکہ رمضان میں جب روزے سے ہوتا ہے اور عصر کے وقت تو پیاس اور بھوک کی شدت ہو جاتی ہے، بند کمرے میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنے گھر میں ہے، دروازہ بند ہے، پانی بھی رکھا ہوا ہے، کھانا بھی رکھا ہوا ہے۔ روزے دار کا ایمان کتنا کامل کہ سامنے پانی رکھا ہے لیکن پیتا نہیں ہے، اور افطار کے وقت تو حد ہو جاتی ہے، پیاس کی اتنی شدت، ٹھنڈا مشروب سامنے رکھا ہے، بھوک کی اتنی شدت، افطاری سامنے رکھی ہے، بھائی کھا لو، نہیں میں نہیں کھاؤں گا، جب اذان ہوگی تب کھاؤں گا۔ ارے بھائی بھوکے ہو، پیاسے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، دسترخوان میں اکیلے بیٹھے ہو، کھا لو، کوئی تھوڑی دیکھ رہا ہے یا کوئی تھوڑا تمہیں تانا دے گا، لیکن پھر بھی وہ روزہ دار کھاتا نہیں ہے، اذان کا انتظار کرتا ہے۔ اتنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کامل، اور اللہ اور اس بندے سے پوچھا جائے دنیا نہیں دیکھ رہی کھا لے کیوں نہیں کھاتا، تو کہتا ہے رب تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کھا لوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یہ رمضان کی حکمت علماء نے ایک یہ بھی بیان کی کہ بندے کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے رمضان دیا گیا، کہ بندے رمضان میں جب تیرا ایمان اتنا کامل، اتنا مکمل اور اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو اور مہینوں میں کیوں نہیں رہتا؟ جس طرح یا جو تیرا رب رمضان میں تجھے دیکھتا ہے اور مہینوں میں نہیں دیکھتا۔ جب تو چوری کر رہا ہوتا ہے، جب تو فلم دیکھ رہا ہوتا ہے، جب غیبت کر رہا ہوتا ہے، جب تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب شراب پی رہا ہوتا ہے، جب جوا کھیل رہا ہوتا ہے، تیرا رب نہیں دیکھتا؟ کمرے کے دروازے بند کر لیے، بدکاری کر رہا ہے، تو سوچتا ہے سب سے پردہ کر لیا، وہ رمضان والا رب جو تجھے روزے میں دیکھ رہا تھا کیا اب نہیں دیکھ رہا؟ تو جو رب رمضان میں دیکھتا ہے بندے کو، وہ سارا سال بندے کو دیکھتا ہے، وہ سارا سال۔ حدیث پاک میں آیا رب بندے سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہ رگ، اس گردن میں ایک رگ ہوتی ہے جس کو جان کی نس بولتے ہیں،
اگر وہ نس کٹ جاتی ہے تو بندہ انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو وہ رگ، وہ نس ہم سے کتنی قریب ہے، بلکہ ہمارے جسم کے اندر ہے، لیکن روایتوں میں آیا رب اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب اس سے بھی زیادہ قریب ہے تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جو رب کی نافرمانی والا ہو تو ترنت ذہن میں آ جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یہ مہینہ غم خواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اس مہینے مومن کا رزق، کھانے کی چیزوں کو بولتے ہیں رزق، اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی جو سال بھر سے پھل نہیں کھایا تھا یا اچھی غذائیں کھانے کو نہ پایا تھا، رمضان کا ایسا مبارک مہینہ ہوتا ہے کہ وہ غریب بھی کھا لیتا ہے۔ کتنا برکت والا مہینہ ہے۔ آدمی اتنے پکوان اپنے گھر میں پورے سال نہیں بناتا، لیکن جب افطار کا موقع آتا ہے رمضان کے مہینے میں تو نہ جانے کتنی ڈشیں تیار ہو جاتی ہیں، گھر والی بھی نہیں تھکتی۔ حالانکہ اور دنوں میں کہہ دیا جائے تو تھک جائے، کیا میں 50 ڈش بناؤں؟ لیکن رمضان میں ایسی الفت، ایسی چاہت اور ایسی چاشنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ گھر کی خواتین بھی نہیں تھکتی اور منع بھی نہیں کرتی، شوق سے پکاتی ہیں۔ اور کتنا غم خاری کا مہینہ ہے کہ بندہ اپنے گھر میں بنا لیا افطار، بھائی تم کھا لو، تمہارا کھانا ہے کھا لو، نہیں مسجد بھیجے گا یا روزہ داروں کو روزہ افطار کروائے گا۔ کتنی بھلائی کا، پورا سال کسی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھلایا نہ ہو ایسا کنجوس اور ایسا بخیل شخص بھی رمضان میں دوسروں کو کھلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی روزہ افطار کر لے، میرے کھانے سے روزہ افطار کر لے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ابھی آپ سنیں گے کہ افطار کروانے کی فضیلت سرکار نے کیا بیان فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ اس مہینے روزہ دار کو افطار کروا دے تو افطار کروانے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا تھا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ اب یہاں آپ لوگوں میں یہ ہے کہ نہیں ہے، پہلے یہ معاملہ تھا کہ دوسرے کے کھانے سے افطار کرنے سے لوگ بچتے تھے۔ اگر افطار پارٹی وغیرہ میں جاتے تھے تو اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے تھے، پہلے اپنی چیز سے روزہ کھولتے تھے پھر ان کی چیز سے روزہ کھولا جاتا تھا۔ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے روزہ رکھا ہے، میرے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، دوسرے کی چیز سے روزہ افطار کر لیا۔ یہ ہمارا ایک نظریہ تھا، لیکن اس حدیث سے پتہ چلا کہ روزہ دار اگر کسی کے یہاں افطاری کرنے جاتا ہے، اس کی چیز سے، کھانے سے، پانی سے، کھجور سے افطار کرتا ہے تو اس کے روزے میں کمی نہیں آتی، اس کے روزے کے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا اور اس کو بھی دے گا۔ اچھا آگے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان کیا کہ جو روزہ کسی کو افطار کرائے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کو ثواب ملے گا جیسے روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو اس کے لیے ہے جو بھر پیٹ کھلائے، لیکن ہم تو کنگال آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، ہم اتنا تو سرمایہ پاتے نہیں ہیں، اتنی دولت تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ اچھی اچھی غذائیں بنوا کر روزہ افطار کروائیں۔ تو یا رسول اللہ ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہم تو کسی کو افطار کروا ہی نہیں سکتے، تو کیا یہ ثواب ہمیں نہیں ملے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم غلاموں اور غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا سنو یہ فضیلت اس کے لیے ہے جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ پورا بھر پیٹ کھانا یا بریانی یا دعوت کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے اسلام بھائی آتے ہیں افطار پارٹی میں، اب مجھے بھی دعوت ملی، آپ کو بھی دعوت ملی،
اب بیچارے کے یہاں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اکیلا بندہ ہے، وہی سامان لا رہا ہے، وہی پانی لا رہا ہے، اور ہم بھی صاحب میں تو افطار پارٹی میں آیا ہوں، میں کیوں کام کروں؟ نہیں پیارے اسلام بھائیو، دیکھیے یہ نقطہ سمجھیے کہ جو ایک گھونٹ پلائے گا روزے دار کو، اس کو یہ ثواب ملے گا۔ تو اگر کسی کے یہاں ہم گئے ہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تو لائیے پانی کا جگ ہی رکھ دیں، گلاس ہی رکھ دیں، کھانا اسے پکڑ کے رکھ دیں، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ہمیں ملے گا۔ تو ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے سے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور کے ذریعے سے روزہ افطار کروائے، اس کا یہ ثواب کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں، اور اتنا ثواب جتنا روزے دار کو ملتا ہے اتنا اس کو ملے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اس کے لیے ہے جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، اور جو میرے حوض سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو پیٹ بھر کر کھلانے کی فضیلت الگ بیان فرمائی تاکہ امیر لوگ پائیں، اور غریب پیچھے رہ گئے تھے اس لیے غریبوں کو بھی دے دیا کہ ایک گھونٹ تو پانی پلا ہی سکتے ہو نا، ایک کھجور سے افطار تو کروا ہی سکتے ہو نا۔ اب اتنا بھی آدمی مفلس نہیں ہوتا، ہاں مفلس اگر ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے شروع کے 10 دن رحمت، اور بیچ کے 10 دن مغفرت، اور آخر کے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، یعنی 4 باتیں بہت زیادہ کرو۔ کون کون سی؟ فرمایا نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، یعنی اس مہینے میں کلمہ شریف خوب پڑھو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری فرمایا جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اور تیسرا ہے استغفار کرنا، اللہ سے توبہ کرتے رہنا، استغفر اللہ، اے اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے معاف فرما دے، مجھ سے جو گناہ ہوئے معاف فرما دے۔ اور اگلا چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، کیونکہ اس مہینے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مزید حدیث پاک سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں کیسی کیسی فضیلتیں اور کیسی کیسی نوازشات بیان فرمائی ہیں۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی بندہ اپنے رب کو اس مہینے میں سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب پیارا اور محترم اسلام بھائیو غور کیجئے، تراویح اسلام بھائی نہیں پڑھتے ہیں، 2 4 5 دن پڑھیں گے اس کے بعد ختم، بھائی ہم نے پڑھ لیا، یا کوئی 3 دن کی تراویح پڑھتا ہے، کوئی 5 دن کی پڑھتا ہے۔ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ علل عین ہے، یعنی ہر ایک پر، یہ نہیں کہ 5 دن کی پڑھ لیں، 12 دن کی پڑھ لیں، 8 دن کی پڑھ لیں بس بری ذمہ نہیں۔ تراویح کا مسئلہ یہ ہے کہ چاند دیکھ کر شروع اور چاند دیکھ کر ختم۔ اب تراویح کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعتیں۔ اچھا 20 رکعتوں میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ 40 سجدے ہوں گے۔ اب یہ 40 سجدے تراویح کے سامنے رکھیے، اور پھر اس حدیث پاک کے یہ الفاظ سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس مہینے کے دن یا رات میں
جب بھی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب جنت میں ہمارے لیے درخت لگ جائیں تو کیا جنت میں لینے نہیں جائیں گے؟ اور جو جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو گیا اس کو نکالا نہیں جائے گا، اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے کپڑے سل کر پہنے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جنہوں نے کپڑے سل کر پہنے۔ ان سے پہلے کسی نے کپڑے سل کر نہیں پہنے، اور بھی ان کے بہت ساری ایجادات ہیں۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہیں۔ کیسے جنت میں پہنچ گئے؟ ابھی تو کوئی جنت میں نہیں گیا، یہ کیسے پہنچ گئے؟ ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، مختصر انداز میں سنیے۔ انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ ایسا کرو کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کہ موت آتی کیسے ہے، میری روح جسم سے نکال لو۔ تو ملک الموت نے ان کے جسم سے روح نکال لیا، واپس کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جہنم دکھاؤ۔ ملک الموت لے گئے، جہنم دکھا کے آ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے جنت دکھا دو۔ جب ان کو جنت میں داخل کیا گیا، دیکھ لیا، پھر کہا گیا کہ چلو جنت سے نکلو، دنیا میں چلو۔ انہوں نے کہا اب میں نہیں جاؤں گا۔ فرشتے نے کہا کہ کیسے نہیں جاؤ گے بھائی، ابھی تو آپ کی موت نہیں آئی، ابھی تو آپ کا ٹائم باقی ہے دنیا میں گزارنا ہے، پھر اس کے بعد آپ جنت میں آئیں گے، چلیے چلیے۔ انہوں نے کہا نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ میں نے چکھ لیا۔ رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر جان کو جہنم سے گزارا جائے گا، میں گزر گیا۔ اور رب ہی کا فرمان ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا نکالا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ملک الموت، یہ میرا بندہ ادریس سچ کہہ رہا ہے، اب اس کو مت نکالو۔ تو حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں ہیں، اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت الیاس زمین میں ہیں۔ یہ چار نبی ہیں، جو دو آسمانوں میں ہیں، دو زمین میں ہیں۔ تو اگر درخت تراویح پڑھنے کی وجہ سے جنت میں لگا دیے گئے تو جب لینے جائیں گے تو دوبارہ واپس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا۔ تو الحمدللہ یہ جنت پانے اور جنت میں درخت لگوانے کا مہینہ ہے، تو اس میں بے شمار بھلائیاں کی جاتی ہیں، نیکیاں کی جاتی ہیں۔ انہی میں سے پیارا اور محترم اسلام بھائی تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز میں بہت سستی کی جاتی ہے۔ بعض تو ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، برا مت مانیے گا، کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے نا تب ہم شامل ہوں گے۔ اس کی وعید یعنی اس کا نقصان کیا ہے اور شروع سے شامل ہونے میں فائدہ کیا ہے، اس کو سنیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آیا اور امام کو رکوع میں پایا، یہ سوچا کہ اب تو میری رکعت چھوٹ گئی، جب دوسری رکعت کے لیے امام اٹھے گا تب میں شامل ہوں گا۔ فرمایا ایسا شخص منافق ہے، ایسا شخص منافق ہے۔ یہ اگر شامل ہو جاتا، اگرچہ اس کو رکعت نہیں ملی لیکن دو سجدوں کا ثواب تو مل جاتا، تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، جب امام تکبیر کہتا ہے تو ہم بھی تکبیر کہہ کے شامل ہو جائیں، کیونکہ امام جس قدر قرآن پاک پڑھتا ہے اور جتنی دیر تک کھڑا رہتا ہے اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مقتدیوں پر، نمازیوں پر برستی رہتی ہے۔ تو یہاں رحمت برس رہی ہے، وہاں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب رحمت برس چکے گی تب جائیں گے، تب جائیں گے۔ تو پیسہ بڑھ رہا ہو اور کسی سے کہہ دو بھائی آپ انتظار کرو، جب بڑھ جائے تب آ کے لینا، وہ کہے گا بے وقوف ہو، مجھے بے وقوف بنانا چاہتے ہو، میں تو پہلے نمبر پہ لوں گا۔ تو جس طرح دنیاوی دولت اور دنیاوی مال اور اسباب میں ہم جلدی کرتے ہیں، اسی طرح نیکیوں میں بھی جلدی کرنا چاہیے۔ تو نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ تراویح ہم پوری پڑھیں گے، چاند دیکھ کر شروع، چاند دیکھ کر ختم۔ اب اس میں اگر آپ 27 دن یا 25 دن یا 26 دن والی بھی پڑھیں گے نا تو آپ کو آسانی رہے گی، ایک تو پورا قرآن بھی ہو جائے گا اور آپ کو ٹینشن رہے گی ابھی مجھے تراویح پڑھنا ہے۔ اور 5 دن 12 دن والی میں پڑھ دیے تو پھر شیطان ذہن بنائے گا سب کو تو تم نے قرآن ختم کر دیا۔ تو قرآن کو مکمل سننا یہ بھی سنت ہے، اور تراویح پورے مہینہ پڑھنا یہ الگ سی سنت ہے۔
یہ نہیں کہ ایک ہی سنت ہے صاحب، ہم نے قرآن پاک پورا 5 دن میں سن لیا، 3 دن میں سن لیا، بس ختم، سنت ادا ہو گئی۔ نہ سنت ابھی ادا نہیں ہوئی، ایک سنت ادا ہوئی ہے، جو دونوں سنتیں ادا کرنا ہے۔ اور بہت سارے معاشرے میں الگ الگ فرقے اور الگ الگ مذاہب کے لوگ بھی ہیں، کسی کے نزدیک 8 رکعت تراویح ہے، کوئی 12 رکعت پڑھتا ہے، ہم اہل سنت 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اور حوالہ ہر مسئلے میں دیتے ہیں مکہ مدینے کا، تو اس میں بھی مکہ اور مدینے کا حوالہ دیجئے۔ آج بھی مکے اور مدینے میں تراویح کی نماز 20 رکعت ہی ہوتی ہے۔ کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت کہیں نہیں ہوتی۔ اچھا، اور روایتوں میں 40 رکعت تک کی روایت ہے۔ ایک روایت میں 8 رکعت کی بھی ہے، تو انہوں نے 8 والی لے لیا، تو چلو 8 والی تم نے لے لیا، 20 والی ہم نے لے لیا، 40 والی کون لے گا؟ چلو آدھی آدھی بانٹ لیتے ہیں، 30 تم پڑھو اور 10 ہم اور ملا دیتے ہیں۔ نہیں، 8 ہی پڑھیں گے، کیوں؟ حدیث میں آیا تو ایک ہی حدیث کو مت دو نا، 3 حدیثیں ہیں، 8 رکعت والی بھی، 20 رکعت والی بھی، 40 رکعت والی بھی۔ تو 40 والی پہ پر بھی عمل کرو، 40 والی پہ عمل کریں گے تو پوری رات لگ جائے گی، اس لیے عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح پڑھنے اور تراویح میں غور سے دلچسپی کے ساتھ قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔